السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آج کے اس مجلس میں ہم آپ کے ساتھ ایک قرآنی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ آج سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور اسے اللہ کی طرف بلایا تھا۔ دراصل ایک بادشاہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، نمرود اس کا نام تھا، کافر بادشاہ تھا یہ، اور اسے اپنی خدائی کا دعویٰ تھا اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ بات مانتا، بحث کرنے پر اتر آیا اور پوچھنے لگا من ربک، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی انسان کو پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور موت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ خیر وہ تو تھا ہی بیوقوف، کہنے لگا میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ کہا کہ کیسے؟ کہ ایک ایسا قیدی جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، قید خانے میں قید تھا، اسے بلایا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ کہا کہ دیکھا میں بھی بولے جو انسان اس کو مرنا تھا، اس کی موت مقدر تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، یعنی اسے زندگی دے دی۔ اور پھر ایک ایسے آدمی کو جو بازار میں گھوم رہا تھا، اچھا خاصا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلایا اسے اور قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھا میں بھی موت دینے پر قادر ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اسے سمجھ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے اور سچا معبود ہے اور تو اپنے دعوے میں اگر سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتلا۔ ظاہر ہے نہ تو وہ خدا تھا، نہ معبود تھا، نہ موت و حیات کا مالک تھا، اور نہ سورج کی گردش اس کے قبضے میں تھی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرمندہ ہو گیا، کوئی جواب اس سے بن نہیں پایا، تو اپنی شرمندگی کو مٹانے کے خاطر اعلان کر دیا اور حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ وہ تو خیر سورج کو مغرب سے نکالنے پر قادر نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت نے اسی وقت قسم کھا لی۔ امام قرطبی جیسے مفسر نے لکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قسم کھا لی وعزتی وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المشرق، میرے عزت اور جلال کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میں سورج کو مغرب سے نہ نکالوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کائنات کا خالق اور گردش لیل و نہار اور چاند سورج کا مالک اور قادر مطلق تو صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور اللہ ہی اسے نکالتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی بڑی اور اہم ترین نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب مغرب سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں۔ لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہیں گے جو پہلے مومن نہیں تھے، لیکن اب ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ کیا اس چیز کا وقت ہو چکا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ انسان نے مصنوعی چاند اور مصنوعی ستارے اور مصنوعی سورج بنانے کے دعوے تو کر لیے،
لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لہٰذا یہ واقعہ بھی کب پیش آئے گا اور اس میں کتنا عرصہ باقی ہے، اس کا صحیح علم اور اس کا صحیح وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔